वضو से सब चीज़ों से फारिग होने का पूरा वक्त दिया जाता है, सुन्नतों का भी वक्त दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप बैठेंगे ध्यान तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگوں، انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے اس کے سمجھنے میں انسانوں کو بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. کوئی سونے چاندی کو، کوئی ہیرے جواہرات کو، کوئی زمین کے ٹکڑوں کو، کوئی کاروبار کو، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے اس کو قیمتی چیز سمجھ لیتا ہے. اور جب اس نے اس چیز کو قیمتی سمجھا تو اللہ کی دی ہوئی 3 نعمتیں جان، مال، صلاحیت اسی پر لگاتا ہے. اور اسی پر لگاتا ہے اس امید پر کہ اسی سے میرے کام بنیں گے، اسی سے میری ضرورتیں پوری ہوگی، اور یہ قیمتی چیز پر لگانے سے میں خود قیمتی بن جاؤں گا. یہ انسانوں کی بہت بڑی بھول ہے. انسانوں کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے کہ اگر انسان اس کی قدر کر لے اور اس کو ایسی جگہ پر استعمال کرے جو اللہ چاہتا ہے تو پھر وہ انسان انسانوں کے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک قیمتی بن جاتا ہے. اور ایسا قیمتی بنتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، چاہے وہ غریب سے غریب ہو.
نوکری کرتا ہو، کاروبار کا ہو، سروس کرتا ہو، یہ ہماری محنت وہی سمجھنے کے لیے یا غلط فہمیوں سے ہم نکلے، اور جو قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے اس سرمایہ کو ایسی جگہ لگاوے کہ جس سے ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے۔ لیکن یہ سمجھ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سمجھ اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ خیر کا ارادہ چاہتا ہے، کرتا ہے۔ وہ انسان کے پاس قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ وہ اس کی اپنی زندگی ہے، یہی سرمایہ ہے ہمارا، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ قیمتی سرمایہ برف کی سللی ہے، پگھل رہی ہے اور پگھلنے کا احساس نہیں ہے، پگھلنے کا احساس نہیں ہے۔ برف کا ٹکڑا پگھلتا ہے تو نظر آتا ہے، لیکن انسان کی زندگی جا رہی ہے اس کو احساس نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی گاڑیاں ہیں، آدمی اس میں سوار ہوتا ہے تو گاڑی اس کو آگے بڑھاتی ہے، لیکن زندگی کی گاڑی ایسی ہے جو اس کو پیچھے کرتی ہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آئی نہیں۔ انسان دنیا میں آیا، مان لو 60 سال کی عمر ہے، اب آنے کے ساتھ جو وقت گزرنا شروع ہوا تو وہ عمر میں آگے بڑھے گا کہ پیچھے آئے گا؟ تو زندگی کی گاڑی اس کو آگے لے جا رہی ہے کہ پیچھے لا رہی ہے؟ یہ زندگی بہت قیمتی سرمایہ ہے، بس اس کی آدمی قدر کر لے۔ قدر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، بال بچوں کی پرورش چھوڑ دے، یہ نہیں ہے۔ ان سب میں رہتے ہوئے اس کی قدر کریں۔ اور یہ سرمایہ ایسا ہے بزرگوں، ایک مرتبہ ملتا ہے، دوسری دفعہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ آدمی تمنا کرے گا موت پر کہ اللہ دوبارہ بھیج کے، کلا گیا وقت، بازی ہاتھ سے گئی، بازی ہاتھ سے گئی، اب ایک سیکنڈ بھی تجھے گزرا ہوا تیرے پر واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن اس پر انسان کی نظر نہیں، گھنٹوں برباد ہوتے ہیں، گھنٹوں۔ جب دل میں یہ بات آ جائے گی کہ میرا سرمایہ ہے، اس سے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت آباد کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے، پھر ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں۔ کیا مطلب قدر کرے گا؟ یعنی اپنے آپ کو اسلام کے تابع کرے گا۔ اسلام کے تابع کیے بغیر آدمی اپنی زندگی کے سرمایے کو، اس کی قدر نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو اسلام کے تابع کرو۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا، میرے اللہ کا حکم ہے، بات پوری ہوتی ہے۔ اب چاہے اس حکم کے پورا کرنے میں نقصان ہو یا نفع ہو، دنیا آ رہی ہو یا جا رہی ہو،
عزت نظر آتی ہو یا ذلت نظر آتی ہو، میرا اللہ کا حکم ہے بات پوری ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس محنت سے یہی چاہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، یعنی فرما بردار ہو جاؤ۔ قال اسلمت، یہ اللہ میں فرما بردار ہو گئے۔ جب ہم اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو اسلام کے تابع کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ یہ دنیا امتحان کا گھر ہے، اور جس کے ہاتھ میں اللہ نے جو کچھ دیا ہے، کارخانہ، فیکٹری، کھیتی، سروس، عہدہ، منصب، کرسی، جو کچھ دیا ہے یہ امتحان کا پیپر ہے، امتحان کا پیپر۔ اسی کو سامنے رکھ کر قیامت کے دن فیصلہ ہو، اور قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور اپنا فیصلہ خود کر لے۔ کیا لکھ کر آئے ہو؟ کیا لکھ کر آئے ہو؟ جو ایگزام میں پیپر دیا جاتا ہے اور جو اس میں سوالات دیے جاتے ہیں، یہ سوالات کا پرچہ کامیابی کے لیے نہیں ہے، اس کے جوابات میں کامیابی ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے ہوا تو کرو یار، ہاں، اس کے جوابات میں کامیابی ہے۔ کوئی نادان بچہ ہائی اسکول میں سے، کالج میں سے، مدرسے میں جو پرچہ لے کر آیا، ابا یہ پرچہ، ابا یہ پرچہ، ابا یہ پرچہ۔ سوال کا پرچہ ہے بیٹا، کیا لکھا؟ کیا ابا لکھا نہیں، پرچہ لے کر آیا ہوں۔ میری دکان، میرا دھندا، میرا کاروبار، میری نوکری، میری سروس، میری زمین و جائیداد، آدمی اسی کو دکھاتا رہتا ہے۔ یہ تو سوال کا پرچہ ہے۔ جوانی سوال کا پرچہ ہے، مالداری سوال کا پرچہ ہے۔ اس میں رہ کر کرتے کیا ہو؟ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے حکم کے تابع کی اور اسلام کے تابع کیا، وہ جوانی اس کو کہاں پہنچائے گی معلوم ہے؟ وہ جوانی اس کو اللہ کے عرش کا سایہ دلوائے گی۔ جس تاجر نے اپنے آپ کو اسلام کے تابع کیا، اللہ کے حکم کے تابع کیا، وہ تاجر چاہے دودھ بیچتا ہو، چاہے جوتا بیچتا ہو، چاہے چھوٹی موٹی چیزیں بیچ رہا ہو، لیکن اس تاجر نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسلام کے مطابق اپنی تجارت کی، سچائی اور امانت داری کے ساتھ، یہ تجارت اس کو کل قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا کر دے۔ یہ ہے تاجر اپنی تجارت میں، مزدور اپنی مزدوری میں، مزدور نے مزدوری میں اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے آپ کو اسلام کے تابع کیا اور اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر مزدوری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مزدور حلال روزی کے لیے تھکتا ہے، شام ہوتے ہوتے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ شام ہوتے ہوتے اس کی مغفرت۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہر ایک اس رحمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جیسے سرکار کی طرف سے بجلی کے کھمبے چلائے جاتے ہیں، سڑکوں پر بجلی ہوتی ہے، محلوں میں ہوتی ہے،
لیکن میں اپنے گھر میں وہ روشنی دینا چاہوں تو کنیکشن جوڑنا پڑے گا. اور 2 وائر ہے، 2 وائر کا کنیکشن جوڑنا پڑے گا. پیارے نبی علیہ السلام کی رحمت سے فائدہ اٹھانا ہو تو مجھے کنیکشن دینا پڑے گا 2 وائر کا، ایک اللہ کے حکم کا اور ایک پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کا. تو میرے گھر میں روشنی آ جائے. یہ محنت اس لیے ہے کہ ہر ایک اپنی زندگی کو اسلام کے تابع کرے. قرآن میں اجالا ہے، حدیث میں اجالا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں روشنی ہے اسلام کی، لیکن اس سے کنیکشن جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا پڑے گا. ورنہ محلے میں ہے، گلیوں میں ہے، لیکن میرے گھر میں اندھیرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کنیکشن نہیں جوڑا ہے. اس محنت کی برکت سے بہت سے تاجروں نے اپنے آپ کو اسلام کے تابع کیا، چاہے لاکھوں کا نقصان ہوا، غلط کاروبار چھوڑنے میں برداشت کر لیا، لیکن زندگی میں اجالا آ گیا. بہت سے جوانوں نے اپنے جذبات پر چھریاں چلا دی، اپنے جذبات پر کلہاڑے چلا دیے. نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور میں پیارے نبی علیہ السلام کا امتی ہوں، اس لیے مجھے آپ علیہ السلام کی پوری اتباع کرنی ہے. اللہ نے اس کی زندگی کو صحیح کر دیا. عجیب و غریب محنت ہے. ایسے نہیں نکلو ایسے نہیں ہے. ایک محنت ہے جس سے زندگیوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اور یہ محنت کا اثر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ جا رہے تھے جنگل میں. ایک مزدور کو دیکھا، وہ مزدوری کر رہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اسلام کے تابع کیا. کہاں اثرات پہنچتے ہیں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کھڑے تھے کہ اس مزدور اور غلام کا ٹفین آیا، کھانا آیا مالک کی طرف سے. اس نے ہاتھ دھوئے، کپڑا بچھایا، 3 روٹی آئی تھی. اتنے میں کہیں سے ہاپتا کاپتا ایک کتا پہنچ گیا. اس غلام نے سوچا میں کھاؤں اور ایک جاندار آنکھ بھوک کی حالت میں مجھے دیکھتی رہے. یہ کتا گلیوں کو چھوڑ کر، محلوں کو چھوڑ کر، آبادی کو چھوڑ کر یہاں پہنچا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھوکا ہے. یہ بھوکا ہے. ایک روٹی ڈال دی، کتا بیٹھا رہا. دوسری ڈال دی، بیٹھا رہا. تیسری ڈال دی، بیٹھا رہا. پھر کھا کر چلا گیا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی 3 تو آئی تھی، تینوں دے دی، تو تم کیا کھاؤ گے؟ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کل کھائی تھی، آئندہ کل میرا آقا بھیجے گا تو پھر کھاؤں گا. آج اگر نہیں کھائی تو کیا بڑی بات ہے. اس کے لیے ایسا جانور جو ہر در سے دھتکارا جاتا ہے. پالتو کتا نہیں تھا. یہ ہے زندگی. ہمدردیاں پیدا ہوتی ہے. وہاں تک دین کی محنت کا اثر پہنچا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے ہیں.
کوئی دکھیارا، کوئی دکھیاری، کوئی مسافر، میرے ہوتے ہوئے کوئی دکھ میں رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے جنگل میں، ایک گڑیا ملی، بڑی بھی کیا حال ہے؟ گڑیا نے کہا میرا اور عمر کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کانپ گئے، کہا کیا ہوا؟ امیر المومنین بنے ہیں اور ہماری خبرگیری نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر کو کیا پتا، جب ان کو معلوم نہیں ہے تو امیر کیوں بنے؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک صحابی دوسرے آ گئے اور کہا امیر المومنین آپ یہاں؟ تو گڑیا کام گئی ہے، تو امیر المومنین خود ہیں۔ کہا بڑی بھی تمہیں کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، میری خبرگیری نہ کرنے کی وجہ سے تم کو جو تکلیف پہنچی ہے معاف کر دو، معاف کر دو، یہ ہے آخرت کا فکر، معاف کر دو اور اتنے درہم اس کے عوض میں لے لو۔ اور ایک چیتھڑا پانا، کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے اس کو لکھو کہ اتنے درہم کے عوض میں اس بڑی بی نے حضرت عمر کو معاف کیا ہے۔ اور پھر حضرت علی سے یوں کہا علی جب میری لاش اتاری جائے یہ چیتھڑا بھی ساتھ میں اتار دینا۔ کیا چیز ہے؟ احساس ہوتا ہے میں اپنے بیٹوں کا باپ ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ خالی روٹی کھلا دینا، خالی کپڑا پہنا دینا، ان کی ضرورت کو کیا انتظام کر دینا؟ سب سے بڑی ضرورت میری اولاد کی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ انسان کا اپنی ذات پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، سب سے بڑا حق ہے۔ اور جہنم سے بچنا اسلام کے تابع کیے بغیر زندگی کو اسلام کے تابع کیے بغیر آدمی جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ وَأَهْلِيكُمْ اپنے گھر والوں کو بچاؤ، یعنی اپنی بیٹیاں، اپنے بچے، اپنی بیوی کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں ان کو جہنم میں جانا پڑے۔ یہ گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کی زندگی اسلام سے جڑی ہوئی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے ہیں، ایک مکان کے پیچھے کھڑے تھے، اس وقت تو دیواریں کچی تھی، باہر بولو گھر میں آواز جا رہے، گھر میں بولو باہر آواز آ رہے۔ تو گھر میں سے آواز آئی گڑیا کی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ لیکن ہر ایک نے اپنے آپ کو اسلام کے تابع کیا ہوا تھا، آخرت ہر ایک کے دل میں اتری ہوئی تھی۔ جوان بچی رات کے اندھیرے میں اپنی ماں سے یوں کہتی ہے امی امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملا۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ امیر المومنین پیچھے کھڑے ہیں۔ تو ماں نے پھر امتحان دیا، اور یہ ماں نے جو کہا تھا یہ کوئی پیسوں کی لالچ میں نہیں کہا تھا، یہ اس لیے کہا تھا کہ میں نے اپنی بچی کی دینی تربیت کی ہے، اسلام کی راہ پر میں نے اس کو چلایا ہے۔ کیا یہ دولت اس کے پاس ہے یا بیچ چکی ہے وہ، یہ امتحان کے لیے کہا تھا۔ جی تو بڑھیا نے کہا بیٹی دنیا سوئی پڑی ہے، امیر المومنین بھی کہیں سوئے ہوں گے،
کیا کہا؟ کیا کہا جوان بچی نے؟ امی امین المومنین سوئے ہوں گے لیکن اللہ جاگ رہا. یہ ہے، یہ محنت کا اثر ہے جوان بچیوں کی زندگیوں میں، غلاموں کی زندگی میں. عجیب و غریب محنت ہے جو زندگیوں میں نکھار پیدا کرتی ہے، اور محنت کرتے کرتے زندگیوں میں احساس پیدا ہوتا ہے. نیت کرو موت تک کرتے رہا کریں. انشاءاللہ یار آہستہ آہستہ انشاءاللہ کہتے ہو انشاءاللہ. محنت ہے، محنت سے مت بچاؤ اپنے آپ کو. لگے رہو لگے رہو لگے رہو. قربانی کے ساتھ چلو، اصول کے ساتھ چلو، اخلاص کے ساتھ چلو، محتاج بن کر چلو. چلتے 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 ایک گھڑی آئے گی اللہ دے دے گا. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ جب سال لگا رہے تھے تو یوں کہتے تھے چلتے رہو، ایک گھڑی آئے گی اللہ دے دے گا، زندگی کا رخ بدل جائے. اور اس محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے. کیا چاہا جا رہا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کسوٹی دی ہے ہر ایک کو. محنت کرو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، یہاں تک کہ دلوں کا رخ چیزوں سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف اور مخلوقات سے ہٹ کر ایک اللہ کے ذات عالی کی طرف ہو جائے. محنت ہے، محنت ہے کہ دلوں کا رخ بدل جائے. اس لیے کہ دل جو ہے نا، دل یہ اسٹیئرنگ ہے. کیا ہے؟ بولو نا. گاڑی کس کے تابع؟ اسٹیئرنگ. اسٹیئرنگ جہاں گھماؤ گے گاڑی گھوم جائے گی. دل اسٹیئرنگ ہے. اس اسٹیئرنگ کو صحیح رکھو تو گاڑی پوری صحیح چلے گی. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں دل کے کانوں سے سنو، انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو گیا بدن کا سارا نظام صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ لوتھڑا بگڑ گیا تو بدن کا سارا نظام بگڑ جائے گا. آنکھ قابو میں نہیں رہے گی، زبان قابو میں نہیں رہے گی، کھوپڑی قابو میں نہیں رہے گی، ہاتھ پیر قابو میں نہیں رہیں گے، بےفلو ہو جائیں گے. اس لیے کہ اندر سے دل بگڑا ہے. انبیاء علیہ السلام کی محنت میرے بزرگوں دلوں کے بنانے کی تھی، دلوں کی، کہ یہ بنے. اور اس کے بننے کی پہلی بنیاد ایمان ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کیا مطلب ایمان کا؟ ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ ایمان کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، ماں باپ نے پڑھایا ہے، اور موت کے وقت لوگ پڑھاتے ہیں. شروع میں کس نے پڑھایا اور موت کو کون پڑھاتا ہے؟ لوگ پڑھاتے ہیں. یہ ہے ایمان کی حقیقت، کہ دل کی آواز یہ بن جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اتار چڑھاؤ، سردی گرمی، جو کچھ ہو رہا ہے، اور دنیا کا سارا نظام جو چل رہا ہے، وہ چلانے والی صرف ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے. جس کا نام اللہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، موسیٰ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ. موسیٰ میرا نام اللہ ہے. بولو زور سے اللہ. منہ بھر کے بولو ذرا اللہ. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی کاموں کا بنانے والا نہیں، کوئی بگاڑنے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، کوئی کامیابی تک پہنچانے والا نہیں، کوئی ناکامی کے گھاٹ اتارنے والا نہیں. جو کچھ ہے وہ میری ذات ہے. اس
کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پہلا ایمان یہ بنانا ہے اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ وہ چاہے تو موت کے نقشے میں زندگی دے دے، اور وہ چاہے تو زندگی کے نقشے میں موت دے دے۔ ارے بولنے سے موت نہیں آتی، بولو نا یار، موت دے دے۔ وہ چاہے تو عزت کے نقشوں میں ذلیل کر دے، اور وہ چاہے تو ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ نبی جی کہہ دیجئے، کہلوایا جا رہا ہے ملک کا مالک۔ ملک سے مراد ایک ملک نہیں، دنیا میں جتنے ملک ہیں اور ان ملکوں میں جتنے صوبے ہیں اور ان صوبوں میں جتنے ضلع ہیں اور ان ضلعوں میں جتنی تحصیلیں ہیں اور ان تحصیلوں میں جتنے دیہات شہر ہیں اور ان شہر و دیہاتوں میں جتنے مکان ہیں اور ان مکانوں میں جتنی چیزیں ہیں، سب کا مالک اللہ ہے۔ یہ کہلوایا ہے مالک اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ ہاں، اب وہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے چھین لے، دینا بھی جانتا ہے اور بولو نا، آج تک جتنوں کو دیا کس نے دیا؟ اللہ۔ اور جن سے چھینا کس نے چھینا؟ اللہ۔ لیکن جن کو ملا وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی بن گئی، اور جن سے چھینا وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی بگڑ گئی۔ نہیں، تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ چھیننے کے بعد عزت وہ دے سکتا ہے، اور دینے کے بعد اگر صحیح نہ چلا تو ذلت کے گھاٹ وہ اتار سکتا ہے۔ جس کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا قدرت ہے اس کی؟ تولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور گرمیوں میں دن کو بڑا کر دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور دن میں رات کو داخل کرتا ہے، دن میں رات کو داخل کرتا ہے۔ تو جب رات کو دن میں داخل کیا تو دن بڑا ہو گیا، اور دن کو رات میں داخل کیا تو رات بڑی ہو گئی۔ کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ۔ اندر کی بات یہ بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ بار بار اس کو بولو، بار بار اس کو بولیں گے، بار بار اس کی دعوت دیں گے، اس لیے کہ بار بار بولتے بولتے اندر میں ایک چیز اتر جاتی ہے۔ پھر بڑے بڑے جاگیر کا مالک ہو جائے، بڑے بڑے کارخانوں کا مالک ہو جائے، اور بڑے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، لیکن نظر صرف ایک اللہ پر رہے۔ عہدے پر رہ کر رشوت نہیں کھائے گا، عہدے پر رہ کر جھوٹ نہیں بولے گا، عہدے پر بیٹھ کر کسی پر ظلم نہیں کرے گا، چند ٹکڑوں کے لیے خدا کے حکم کو نہیں توڑے گا، اپنی خواہشات کے لیے پیارے نبی کی سنتوں کو ٹھوکر نہیں مارے گا۔ اس لیے بات اندر اتر چکی ہے، بات اندر اتر چکی ہے، اور ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے۔ ہر مشین بولتے نہیں، اپنے اندر کی، ارے یہ چھوٹی سی گھڑی کون سی طاقت سے چلتی ہے؟ اندر کی ایک طاقت ہے جو انسان کو چلاتی ہے، وہ طاقت ایمان کی ہے۔ تو پہلا ایمان، یہ جو ایمان مفصل پڑھا ہے ہم نے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے اپنے دل میں یہ بٹھایا کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔
میرے پاس لاکھوں ہو کروڑوں ہو یا میرے پاس کوڑی بھی نہ ہو، لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو اسلام کے تابع کیا ہے، میرا اللہ میری زندگی بنائے گا بنائے گا بنائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زندگی بنانے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اتنا بڑا آسمان، ایک نہیں 7 آسمان، اور ایک آسمان کی موٹائی 500 سال۔ ایک آسمان کی موٹائی ایسے 7 آسمان، اور پھر ان کو بقول حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اس کو زنجیر سے لٹکایا نہیں اور کسی بیم پہ اٹکایا نہیں۔ ایک پتنگ کا کاغذ کوئی بغیر سہارے اٹکا کے دکھا دے؟ زنجیر سے لٹکایا ہے یا کسی بیم و کھمبے پر اٹکایا ہے؟ آسمان کھڑا ہے تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہے۔ کسی فرشتے کا ہاتھ نہیں لگوایا۔ اتنا بڑا چاند کا نظام چلا رہے ہیں خدا، کوئی اسٹیئرنگ نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں۔ بیٹا چاند میں اسٹیئرنگ اور ڈرائیور ہے، 1 انچ آگے نہیں، 1 انچ پیچھے نہیں، 1 انچ دائیں نہیں، 1 انچ بائیں نہیں، 1 سیکنڈ پہلے نہیں، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں۔ سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ یہ ہے، یہ ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زمین و آسمان ہے، اس کا پیدا کرنا ہے۔ پوری دنیا میں پانی تھا، اللہ نے زمین بچھا دی۔ کیا بچھا دی؟ پوری دنیا میں۔ اور سب سے پہلے زمین جو اٹھی ہے نا، وہ بیت اللہ کی زمین اٹھی ہے، جو بیت اللہ ہے نبی وہاں سے اٹھی ہے، اور پھر اللہ نے پھیلا دیا۔ جیسے عورتیں وہ روٹی کا کیا بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پیڑا، کیا کہتے ہیں؟ خالی کھانا جانتے ہو؟ کیا بناتی ہیں عورتیں؟ پھر اس کو پھیلا دیتی ہے۔ اللہ نے بنایا پھر پھیلا دیا۔ جاؤ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور تمہارے چہروں کو الگ الگ بنایا، تمہاری زبانوں کو الگ الگ بنایا، رنگوں کو الگ الگ بنایا۔ چہرہ پٹی ایک بالش پہ ہوتا ہے چہرہ، اگر بولو نا ایک بالش ہے، لیکن 2 بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں ایک ساتھ، لیکن اس میں بھی الگ الگ پہچان ہوتی ہے، تب جا کے ماں پہچانتی ہے۔ 3 لڑکے 4 لڑکیاں، ہر ایک کا ماڈل الگ، ہر ایک کا چہرہ الگ، ہر ایک کی زبان کا بول الگ ہے نا۔ اب لائٹ نہیں ہے رات میں اور ایک بچی روئی تو ماں سمجھ جاتی ہے سکینہ روئی، اندھیرے میں کیسے پہچان گئی؟ بولو نا، اگر سب کی آواز ایک جیسی ہوتی تو چاروں کو سنبھالنا پڑتا، کون رو رہا ہے، کون رو رہا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اگر سب کے چہرہ پٹی ایک ہوتی تو روزانہ شوہر بدل جاتے، بیویاں بدل جاتی۔ کون ادھار لے گیا، کون نقد لے گیا، بھائی تم ادھار مگن ہو، سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر چہرہ پٹی صرف ایک ہوتی کون کر رہا؟ ایک
طرح اللہ نے ہاتھ لگوا دیا دکان پر، ایک ہاتھ لگوا دیا سروس پر، ایک ہاتھ لگوا دیا چھوٹے موٹے دھندے پر. اب انسان سمجھتا کہ میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس محنت کے ذریعے سے باہر کا باطل تو بعد میں ٹوٹے گا، پہلے اندر کا باطل ٹوٹے گا. اندر کا باطل جو ہے نا، میں کرتا ہوں، میں سنبھالتا ہوں، میں خود، یہ سب ٹوٹے گا. یہ محنت اس بات کی ہے. تو پہلا ایمان بناؤ محنت کر کے، آمنت باللہ. دوسرا ایمان کیا بنانا ہے؟ وملائکتہ. ایک نظام میرا اور ایک نظام اللہ کا. اللہ کا غیبی نظام اگر میرے خلاف ہو گیا، چاہے میرا ظاہری نظام کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، میں اس نظام میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کا فرشتوں کا نظام ہے، اللہ کا فرشتوں کا نظام ہے. اللہ فرشتوں کے محتاج نہیں ہے، لیکن اپنا نظام فرشتوں کے تابع کیا ہے. بارش کا، روزی لانے کا، وہی بھیجنے کا. یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ انسان کی سانس کی نلی اور انسان کی خوراک کی نلی ایسی ملی ہوئی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اناج کے دانے کو سانس کے نالی میں جانے سے بچا نہیں سکتی ہے. اس کے بیچ میں اللہ نے فرشتہ بٹھایا ہے. کہ کھانے کے بعد دعا بھی یاد نہ ہو، کھانے سے پہلے اللہ کا نام بھی یاد نہ ہو. ہارون رشید اور اس کی باندھی. ہارون رشید بہت نیک بادشاہ تھے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا آج میرے سامنے کوئی قضیہ، کوئی مسئلہ، کوئی آنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. دونوں ایک روم میں چلے گئے، کمرے میں. دو جھولے تھے. جھولے جانتے ہو؟ جھولے جانتے ہو؟ ابھی بھولے نہیں ہو بچپن. اور دو جھولے تھے. دونوں کے ہاتھ میں چھوٹی پیالی اور اس پیالی میں انار کے دانے. بادشاہ جھلتا ہوا یہاں آوے تو باندھی منہ کھولے اور بادشاہ انار کا دانہ ڈالے، ہے نا. اور باندھی چولہا لے کے وہاں جاوے تو بادشاہ منہ کھولے اور باندھی دانہ ڈالے. ہنسی مطلب چاہیے اس میں کوئی آپ کرنا چاہتے ہیں بیوی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، محبت بڑھے گی. یہ چلتا رہا. اب ایمانداری سے بتاؤ، یہ انار کے دانے میں موت ہے. زہر میں تو آدمی سمجھتا ہے موت ہے، چھری چلاوے تو موت کا خطرہ، آنکھ موت کا خطرہ. لیکن یہ انار کا دانہ، یاد رکھنا، جتنی خوراک ہے اور جس میں آدمی اپنی زندگی سمجھتا ہے، جس دن وہ چاہے گا اسی کو موت کا ذریعہ بنا دے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ نے باندھی کے منہ میں دانہ ڈالا جی، اور وہ دانہ سانس کی نالی میں اٹک گیا. جاؤ. کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. باندھی نے تڑپ تڑپ کر بادشاہ کے سامنے جان دے دی. تو بادشاہ نے یوں کہا ولا یوم واحد، ولا یوم واحد. ایک دن بھی بغیر ٹینشن کا نصیب نہیں ہوا. آج تو بغیر ٹینشن کے گزارنے کا تھا. جی اللہ کا ایک غیبی نظام ہے. اس نظام کو اپنے فیور میں کرو، اس نظام کو اپنی موافقت میں کرو. اور یہ نظام موافقت میں ہو نہیں سکتا جب تک ہم اور آپ اپنی زندگی کو اسلام کے تابع نہ کریں. اگر اسلام کے تابع کیا ہے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہے، شریعت و سنت کا اہتمام ہے، پھر کچے مکان میں رہو، چٹی روٹی کھاتے رہو، پھٹا پرانا پہنتے رہو اور پوری زندگی سروس کرتے رہو. اللہ کا غیبی نظام ہماری حمایت میں ہو جائے. ہاں
کرنے کا یہ ہے. ایک ایمان اور بناؤ, ایک ایمان اور. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. ہاں, و کتبہ. دنیا کے انسان کتاب لکھتے ہیں انسانوں کے لیے. جی, یہ دنیا کے انسان جو کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں اور ہائی اسکولوں میں جو کتاب لکھتے ہیں کس کے لیے؟ ارے انسان, اللہ نے کتاب بھیجی ہے تیرے لیے. اللہ نے, بولتے نہیں ہو, اللہ نے کتاب بھیجی ہے تیرے لیے. اپنے آپ کو اس کتاب کے تابع کر. تو ساری دنیا کے علوم سیکھ لے, سارے دنیا کے فن حاصل کر لے, ساری دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لے, لیکن اگر تو نے اللہ کے علم کے تابع اپنے آپ کو نہیں کیا تو کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنی زندگی کو علم کے تابع کرو, جہالت سے نکلو, علم کی روشنی میں زندگی گزارو. اور اندر میں یہ اتارنا ہے کہ میں دنیا بھر کا سیکھ لوں, لیکن مگر میں نے علم الہی کو نہ سیکھا اور اپنے آپ کو اس کے تابع نہیں کیا تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میں چین کی زندگی, میرے دلوں میں اطمینان نہیں آ سکتا, آپس کی محبتیں پیدا نہیں ہو سکتی. یہ ایمان بنانے کا ہے اور اپنے آپ کو اصلاح پر ڈالنا ہے. اس لیے یہاں سے جاؤ گے 4-4 مہینے. کون کون جائے گا؟ ہاں, چھوٹے ہیں تمہارے, اللہ آسان کرتے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. او انسان, ہم نے تیرے لیے کتاب بھیجی ہے اور اس کتاب میں طریقے بتائے ہیں. اس طریقے پر اپنے آپ کو چلا اور راستے بتائے ہیں, کاروبار کرنے کے, مزدوری کرنے کے, کھانے پینے کے, کمانے کے, خرچ کرنے کے, بچوں کی تربیت کے سارے طریقے بتائے ہیں. ارے دنیا والے دنیا والوں کے لیے راستے بناتے ہیں, تو اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. اللہ نے تیرے لیے راستہ قائم کیا ہے, اگر اس کو تو چھوڑ دے گا تو کیسے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں نا, بولتے نہیں ہو. دہلی جانا ہو تو اس کی سڑک, احمد آباد جانا ہو تو اس کی سڑک, ناگپور جانا ہو تو اس کی سڑک, ہر ایک کی سڑکیں ہیں نا, یہ دنیا والوں نے بنائی ہے. اگر جانا ہے دہلی پر وہ سڑک چھوڑ دی اور دوسری سڑک پکڑ لی, راحت ملے گی, چین ملے گا؟ اللہ نے یہ دین کی سڑک چلائی ہے, اسلام کی سڑک چلائی ہے. اگر اس کو کوئی چھوڑے گا کیسے چین کی زندگی گزار سکتا ہے؟ آج امت پریشان اسی لیے ہے کہ راستہ بدلا ہے, راستہ چھوڑ دیا ہے. میرا ہر کام, میرا ہر کام, میرا کھانا, میرا پینا, میرا کمانا, میرا خرچ کرنا, میرا شادی, میری غمی, میرا چہرہ مہرہ, میرے بالوں کی کٹنگ, میرا لباس پوشاک میں تابع کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. یہ مطلب ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. دنیا آج ہے کل نہیں, ابھی ہے تھوڑی دیر کے بعد نہیں, ابھی ہے آج ہے کل نہیں, اور موت پر تو ہے ہی نہیں. اس آخرت کو سامنے رکھ کر چلو, دنیا کو سامنے رکھ کر نہ چلو. دنیا کو آخرت کے تابع کرو, دنیا کی وجہ سے آخرت کو مت چھوڑو. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الدنیا مدبرہ والآخرت مقبلہ. الدنیا مدبرہ والآخرت مقبلہ. دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے. جو گاڑی چھوٹ گئی, آپ تو ریل والے ہو نا, جو گاڑی چھوٹ گئی اس کے پیچھے کوئی بھاگے تو
آپ شاباشی دو گے؟ ارے چھوٹ گئی چھوڑ دے، آنے والی اس کا ریزرویشن کرا دے، ہے نا؟ الدنیا مدبرہ والآخرۃ مقبلہ، دنیا چھوٹنے والی ہے اور آخرت آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، ہاں دور نہیں ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اور جو ایمان والا آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، دنیا اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ بھائی کل مجھے مرنا ہے، جھوٹ کیوں بولوں؟ کل مجھے مرنا ہے، سود کیوں لوں؟ کل مجھے مرنا ہے، رشوت کیوں لوں؟ کل مجھے مرنا ہے، نمازیں کیوں چھوڑوں؟ کل مجھے مرنا ہے، ماں باپ کو کیوں ستاؤں؟ کل مجھے مرنا ہے، گناہ کیوں کروں؟ دنیا دھوکہ نہیں دے گی۔ آخرت کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر صاحب آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسے آئے؟ کہ پیدل آیا۔ تو وہاں والوں نے تم کو سواری نہیں دی؟ کیا کہا؟ میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں۔ میں نے مانگی نہیں، کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ ایک جھولا لے گئے، پوری دنیا، کیا جھولے میں پوری دنیا؟ کیا نکالو؟ ایک پیالہ نکالا اور ایک کپڑا نکالا۔ امیر المومنین، یہ پیالہ میرا پانی پینے کا گلاس بھی ہے، اور میرے کھانے کا برتن بھی ہے، اور میرے وضو کا لوٹا بھی ہے۔ جی جی، اور یہ کپڑا میرا بستر بھی ہے، اور میری جائے نماز بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ۔ جب گئے تو پیچھے سے ایک شخص کو بھیجا، ہو سکتا ہے دوسرے راستے سے جو سامان لائے ہو گھر بھیج دیا ہو، اور چولا لے کے یہاں آئے ہو۔ وہ شخص پہنچا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو گورنر صاحب کرتا نکال کر کرتے میں سے جوئے بن رہے تھے۔ جب دیکھا حالت کوئی ہے، لو کیا امیر المومنین نے رقم دی ہے، لے کر کہاں رکھوں؟ وہ کہتے لے لو، یہ کہتے لے کر کہاں رکھوں؟ بیوی نے سن لیا، بیوی نے کہا مہمان سے لڑائی کرتے ہو؟ کہ لڑائی نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں لے لو، میں کہتا ہوں کس میں رکھوں؟ تو بیوی نے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑ کر پھینکا کہ اس میں لے لو۔ اب اس میں لیا، اور وہ ابھی کھڑے ہیں دینے والے، اور کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں درہم پیک کر کے محلوں میں گئے، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو دے کے چل گئے۔ دینے والے جب واپس گئے امیر المومنین کے پاس، پوچھا کیا ہوا؟ کہ امیر المومنین آپ نے 1000 2000 جو دیے تھے وہ تو انہوں نے تقسیم کر دیے۔ کہا بلاؤ ان کو، بلاؤ ان کو۔ جب بلایا بھائی وہ پیسے تو ہم نے تم کو دیے تھے، تمہارے لیے، تم نے دوسروں کو دے دیے۔ ہاں، صاف کہنا اور صاف سننا یہ اصل ہے۔ تو کیا کہا؟ بولے جو مجھے دیے تھے یا آپ کو دیے تھے تو وہ تو میرے ہو گئے، میں چاہے اپنے استعمال کروں چاہے دوسروں کو دے دوں، آپ پوچھنے والے کون؟ جی کہا بھائی یہ پیسے تو رکھیں گے نہیں،
ان کے لیے سالانہ غلہ طے کر دو اناج۔ جب یہ سنا انہوں نے گورنر صاحب نے تو کیا کہا، غلہ طے کرنے میں جلدی مت کرنا، جب آپ کا بلاوا آیا ہے اور میں گھر سے چلا ہوں تو میرے گھر کے کونے میں 3.5 سے جو کے دانے رکھے ہوئے تھے، امیر المومنین مجھے نہیں معلوم کہ یہ دانے پہلے ختم ہوں گے یا میری زندگی کے دن پہلے ختم ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے آخرت کا استحسان، یہ ہے آخرت کا استحسان۔ دنیا دھوکہ نہیں دے گی، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ ایمان منانا ہے، آخرت کو دل میں بسانا ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں جمانا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام اگر میرے فیور میں ہوگا اور میری حمایت میں ہوگا تو میں غریبی میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر اللہ کا غیبی نظام میرے خلاف ہوگا تو میں کروڑ پتی ہو کر بھی برباد ہو جاؤں گا۔ یہ اندر کی آواز، اندر کی آواز، یہ محنت چند دنوں کی نہیں ہے، یہ محنت موت تک کی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے، بولو نہیں یار، کرتے کرتے اور مرتے مرتے، ہاں یہ ہے، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم، یاد آیا آپ کو، ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، اسلم تو فرما بردار ہو گیا، اب آزمائش آئے گی، اب آزمائش آئے گی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، پیپر ہے پیپر، اس کا جواب صحیح لکھو، اس کا جواب صحیح لکھو، اس کے جواب پر کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے۔ سوال کے پیپر پر تھوڑی کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ زمین میں ہم نے جو کچھ پھیلایا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، ہم نے زمین میں جو کچھ بنایا ہے، یہ شوکیش ہے، شوکیش کیا ہے بولو نا، گھر میں ہوتا ہے شوکیش، لیکن زمین بہت بڑی اور بہت بڑا شوکیش ہے۔ اب شوکیش میں اپنے گھر میں مٹی کا سیب، مٹی کا سیب، پلاسٹک کا کیلا، کیا پلاسٹک کا کیلا، اور پلاسٹک کا ہوائی جہاز، اور پلاسٹک کی گاڑی، گاڑی بھی الگ الگ ہوتی ہے نا، مرسیڈیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے نا ڈبل کیا کیا، ہاں وہ، اب وہ ہے۔ اب کوئی نادان بچہ یوں کہے، امی اس گاڑی میں بٹھا لے اور یہ سیب کھلا دے اور یہ انگور کا دانہ میرے منہ میں رکھ دے، تو ماں کیا کہتی، بیٹا یہ دیکھنے کے لیے ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے جو کچھ بنایا ہے وہ زمین کی زینت و شوکیش ہے، کون اس میں پھنس کر برباد ہوتا ہے اور کون اس سے گزر کر کامیاب ہوتا ہے۔ میرے بندو، جیسے ماں سمجھاتی ہے نا، یہ کھانے کے لیے انگور نہیں ہے، یہ کھانے کے لیے سیب نہیں ہے، اور یہ کھانے کے لیے کیلا نہیں ہے، اور یہ سواری کے لیے گاڑی نہیں ہے، پھر آدمی کائی کے لیے کہ دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، میرے بندو جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ کامیابی کے لیے نہیں ہے بلکہ امتحان کے لیے ہے، کہ اس میں رہ کر کون اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم آزمانا چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، مختلف قسم کی حالات آئے، آزمائش آئی، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم تم کس کے ہو؟ تم کس کے ہو؟
اپنی ذات کے ہو کہ ہمارے ہو؟ اپنی ذات کے ہو کہ ہمارے ہو؟ مولا میں تو آپ کا ہوں، میں تو کہہ چکا ہوں اسلمت۔ اچھا جاؤ آگ میں۔ کہاں جاؤ؟ زبان جلدی ہے کیا؟ کہاں جاؤ؟ آگ میں جاؤ، تیار ہو۔ اب آگ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، مہینوں محنت ہوئی تھی، اور اس کی شعاعیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ پرندہ گزرتا تھا کباب بن کر نیچے آ جاتا تھا۔ اب اس میں ڈالے کیسے؟ تو شیطان آیا، کہا کیا سوچتے ہو کہ ابراہیم کو ڈالنا ہے؟ کہ من جنت بناؤ، گوفن بناؤ۔ کیا بناؤ؟ کیا بناؤ؟ گوفن، جس میں گولا رکھ کر پرندوں کو مارتے ہیں، کھیتی کو خراب کرتے ہیں۔ اب بہت بڑا من جنت بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو رکھا، اب اچھال دیا جی، سامنے کیا؟ آگ کے بعد آگ میں جانے میں آدھا گھنٹہ تو ہوگا۔ ہاں بیٹھے ہو فوراً، اور جبرائیل امین آئے۔ ابراہیم کوئی ضرورت ہے؟ ابراہیم کوئی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جبرائیل دوستی کا حق ادا کر دیا، بہت اچھے موقع پر آئے ہو۔ اور جبرائیل امین نے یہ بھی کہا بارش کے نظام کا فرشتہ لے کر آیا ہوں، پر حکم کرو بارش برسا دو اور آگ کو جھا دوں۔ واہ رے واہ، واہ رے واہ۔ ہمارے دل میں تین کام ہیں، تین کام۔ ایک تو ہم امتی ہیں، امتی، اور ایک ہم ہیں آدمی۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آدمی، یعنی آدم علیہ السلام والے، اور ایک ہے ملت ابراہیم کی اتباع کرنے والے۔ یہ تین نسبتیں ہیں، ان تین نسبتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آدمیت۔ آدمیت کیا ہے؟ اپنی بھولوں پر رونا، اپنی بھولوں پر رونا۔ بھول شیطان نے بھی کی، اور بھول آدم علیہ السلام سے ہوئی، لیکن شیطان بھول کرنے کے بعد اکڑ گیا، اور آدم علیہ السلام نے بھول کرنے کا رونا شروع کیا۔ یہ آدمیت ہے۔ اے اللہ، دو قسم کی ذمہ داری تو نے ہم پر ڈالی تھی، خود دین پر چلنا، خود تیرے احکامات کو پورا کرنا، اور چونکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس لیے امت کو دین پر لانے کی محنت کرنا۔ یا اللہ، آج تک نہ ہم خود دین پر چلے، نہ امت کو دین پر لانے کی محنت کی۔ آدمیت یہ ہے کہ سارا مجمع خدا کے سامنے توبہ کرے۔ یا اللہ، بھول ہوئی ہے، یہ آدمیت ہے، یہ آدمیت ہے۔ اور دوسری نسبت ہے امت پنے کی۔ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ عمریں تمہاری چھوٹی، قوت تمہارے کمزور، قوتوں کے اعتبار سے تم بودے، لیکن تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم کو کام وہ ملا ہے جو میں اپنے پیارے نبی کو دیا کرتا ہوں۔ کہو الحمدللہ۔ ہاں، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے نکالے ہی گئے ہو، لوگوں کے لیے نکالے ہی گئے ہو۔ یہ امت پناہ ہے کہ پیارے نبی کی محنت کو اپنی محنت، پیارے نبی کی فکر کو اپنا فکر، پیارے نبی علیہ السلام کی کوڑن کو اپنی کوڑن، اور پیارے نبی علیہ السلام والی قربانی کو اپنی قربانی بنا کر پھر اللہ کے دین کی محنت کے لیے ترتیبیں بناؤ گے انشاءاللہ۔ میں کرنٹ نہیں ہے، بناؤ گے فیصلے کر کے جانے کا ہے۔ آنا جانا ایسا نہیں ہے جیسے بچہ جھولے میں سوتا ہے نا، بچہ جھولے میں سوتا ہے۔ اب ماں جھولا جھولتی ہے تو جھولا آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اور منا سو جاتا ہے، منا سو جاتا ہے۔ چلے 4 مہینے 3 دن سے روزہ آئے گئے اور منا سو گیا۔ منا بولو نا، منا سو گیا۔ 4 سال ہو گئے چلا نہیں ہے، 2 مہینے گزر گئے سے روزہ نہیں ہے، ہفتے گزر گئے گشت نہیں ہے،
اور کئی دن گزر گئے، 2.5 گھنٹے نہیں ہیں، تو یہ منا آیا گیا اور کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ سو گیا۔ سونا نہیں ہے، یہ ہماری محنت جاگنے اور جگانے کی محنت ہے، جاگنے اور جگانے کی محنت ہے، اور جاگنے کا موقع موت سے پہلے ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے، جب مریں گے تب جاگیں گے، اس وقت تک کا جاگنا کام نہیں آئے گا۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ذات کی پرواہ نہ کرو، اپنی بیوی کی پرواہ نہ کرو، اپنے اولاد کی پرواہ نہ کرو۔ اب یہاں ذات کا مسئلہ آیا، جبرائیل امین آئے، ابراہیم ضرورت ہے۔ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں جون سی بھی رکاوٹ آ جائے، چاہے نفع کی ہو یا نقصان کی ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اما الیک فلا، اما الیک فلا، اما الیک فلا، جبرائیل محتاج ہوں، بندہ ہوں، لیکن تمہارا نہیں، اللہ۔ جبرائیل تم کیا کر سکو گے؟ اللہ کے حکم کے بغیر بارش برساؤ گے؟ اللہ کے حکم کے بغیر تم میری حفاظت کرو گے؟ تم بھی مخلوق ہو، جو فرشتہ تمہارے ساتھ آیا وہ بھی مخلوق ہے، اور آگ بھی مخلوق ہے۔ اما الیک فلا، محتاج ہوں لیکن تمہارا نہیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں جبرائیل علیہ السلام کو بیچ میں سے ہٹایا ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہاں اللہ نے بھی جبرائیل کو بیچ میں سے ہٹایا۔ ورنہ اللہ کا پیغام لے کے کون آتا تھا؟ اللہ کا پیغام لے کے کون آتا تھا؟ اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا یا نار کونی بردا، کونی بردا، کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو پھر حضرت مولانا عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کب کبھی آئی، کیا آئی؟ کب کبھی آئی؟ تو ہم ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کب کبھی ہے، پریشانی ہے ٹھنڈک کی وجہ سے، اللہ نے دوسرا حکم بھیجا سلامتی والی بن جا، سلامتی والی بن جا۔ میرے بھائیوں، اس میں ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے، حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، اور ایسے معلوم ہوتا ہوں کہ جل جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، جیسے آپ کہہ رہے تھے ابراہیم کا بال بھی نہیں بچے گا علیہ السلام کا، ایسے ہی حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ آ جائیں، لیکن اگر اللہ کو حکم پورا کیا تو ان حالات میں خدا زندگی بنا دے گا، ان حالات میں خدا کامیابی دے دے گا۔ دنیا کہہ رہی تھی ابراہیم آگ میں ہے، حالانکہ ابراہیم آگ میں نہیں تھے، کہاں تھے؟ آگ میں تھے۔ جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو باغ میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ تو نمرود بھی کہنے لگا، نمرود جس نے جلانے کے لیے تدبیریں کی تھی، نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا رب ہے، ابراہیم رب تو تیرا رب ہے۔ یہ ہے میرے دوستو، آئے گی ہلاکتی، نظر آئے گی بربادی، نظر آئے گا اجڑ پنا، نہیں، اللہ کے احکامات اجاڑنے کے لیے نہیں ہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں ہیں، ناکام کرنے کے لیے نہیں ہیں، اللہ کا حکم آباد کرنے کے لیے ہیں۔ احکامات والی زندگی پر اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے۔ اب احکامات والی زندگی پر آنے کے بعد زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوگا، تو پھر ایک ایمان یہ بنانا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ، جو کچھ اچھے یا برے حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طے کی ہوئی تقدیر ہے، اللہ کی طے کی ہوئی تقدیر ہے، اور تقدیر ایمان والے کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے۔ بھئی کیا ہوا؟ بھئی جو مقدر میں تھا وہ ہوا۔ کسی مسلمان کا اللہ عبادت کرے، 18 سال کا جوان بچہ بیمار ہوا، کبھی ادھر کبھی ادھر بڑے دواخانوں میں خرچ کیا، لیکن نتیجے میں موت آ گئی، تو ایمان والا کیا کہے گا؟ کیا ہوا؟
جو مقدر میں تھا بھائی ہوا، اور جس کے بعد ایمان نہیں ہو کیا ہوا؟ فلاں جگہ لے جاتا تو، فلاں جگہ لے جاتا تو۔ اس کے لیے تسلی کا سامان نہیں ہے، تقدیر ایمان والے کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ پھر ایک ایمان اور بنانے کا ہے، والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، اصل تو موت کے بعد کی زندگی ہے، کھڑے ہو کر رتی رتی کا حساب دینا ہے، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جتنا جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ قدم ہٹ نہیں سکتا جب تک جواب نہ دیا جائے۔ ان جوابوں کی تیاری کا موقع اللہ نے ہم سب کو دیا، ان جوابوں کی تیاری کا موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ تو ایک تو آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھی ان کی ذات کی، پھر اللہ نے کہا ابراہیم ہمارے ہو یا ہاجرہ اور اسماعیل کے ہو، ہاں یہ جو کچھ دیا ہے نا، او کارخانے والے تو کارخانے کا ہے کہ میرا ہے، او فیکٹری والے تو فیکٹری کا ہے کہ میرا ہے، او بزنس مین تو بزنس کا ہے یا میرا ہے، او عہدے والے منصب والے تو اپنے عہدے و ڈگری کا ہے کہ میرا ہے، او مزدور تو اپنی مزدوری کا ہے یا میرا ہے، او مل چلانے والے تو اپنی مل کا ہے کہ میرا ہے۔ یہ آزمائش ہے، ایسے نہیں ہے، امتحان کا گھر ہے۔ اللہ میں تو کیا چکا ہوں اسلم تو، اچھا ڈال دو، ڈال بیابان جنگل میں، جس کو قرآن کہتا ہے غیر ذی زرعی، غیر ذی زرعی، ہاں بنجر بنجر بنجر، ڈال دو، ڈال دیا، رکھ دیا، ایک زمین میں کھجورے اور ایک مشک میں پانی، اوپر آسمان نیچے زمین، چاروں طرف کالے پہاڑ، چھوٹا معصوم بچہ۔ اب کھجورے کتنے دن اور مشک کا پانی کتنے دن؟ قربانی ضائع نہیں جاتی، قربانی ضائع نہیں جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے آئے، بولنے کی اجازت نہیں، بولنے کی، بولو، بولنے کی اجازت نہیں۔ ہاں یہ جو ہے نا، ابھی تم نیتیں کرو گے نا 4 مہینے کی اور 6 کی، اور جب ترتیبیں بناؤ گے تو بیوی پوچھے گی کیا کر رہے ہو، 2 جوڑی سلا رہے ہو نئے، اور چادر اور بستر سب تیار، بولیے ہو مت، بولنے کا نہیں۔ تو ابراہیم صاحب بولے نہیں، بولو گے تو پھر چلے گی بس، بولنے کا نہیں، لیکن نیت پکی رکھنے کی۔ کس کس کی نیت پکی ہے بھائی؟ چھوٹے، اللہ آسان کرنا۔ اب جب 2-3 دفعہ پوچھا تو حضرت ابراہیم صاحب بولے نہیں، حضرت حاجرہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اللہ امرک بہذا، کیا ابراہیم اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے؟ ہاں ہاں تم گئے تھے جوگیشوری جوڑ میں، تو وہاں 4 مہینے اور چلنے کی نیت کر کے نہیں آئے، اس لیے بستر تیار ہو رہا ہے، کپڑے تیار ہو رہے ہیں۔ وہ خود پوچھے گی، ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا۔ اب حضرت حاجرہ کیا کہہ رہی ہے؟ او میرے بھائیوں، او میرے بھائیوں، گھروں میں رہنے والی ہماری ماں بہنوں کا یقین اتنا بنانا ہے کہ ان کے اندر کی یہ آواز ہو، میرا شوہر مجھے نہیں پالتا، اولاد کی یہ آواز ہو، میرے ابا مجھے نہیں پالتے، ہمیں پالنے والی ذات کون؟ اللہ۔ اسی لیے گھروں کی تعلیم ہے، اسی لیے گھروں کی تعلیم ہے، گھروں کی تعلیم کو معمولی مت سمجھنا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گھروں میں بے دینی کے آنے کے اور بگاڑ کے آنے کے جتنے سوراخ ہیں، ان سب کا علاج گھروں کی تعلیم ہے، معمولی مت سمجھنا۔ عجیب و غریب
تعلیم جو ہے نا، تعلیم وہ دل بدلتی ہے، بیان تو ذہن بدلتا ہے، دل بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے حالت میں بہن کے گھر آئے تھے، تعلیم سننے کے لیے۔